یہودی طالبان یہودیوں کا ایک ایسا فرقہ جو طالبان سے زیادہ سخت گیر ہے۔ بچیوں کا 3 سال کی عمر سے سخت پردہ، خواتین سر تا پیر کالے برقعے میں، مردوں کے لیے داڑھی لازمی، باہر کا کھانا جائز نہیں، گھروں میں ٹی وی کمپیوٹر تو کیا تصویریں بھی نہیں رکھتے، ٹیکنالوجی سے سخت پرہیز، انتہائی قدامت پسند مذہبی گروہ، کم عمر جبری شادیاں، بچوں پر تشدد۔ یہودی طالبان چھوٹا سا فرقہ مگر اتنا شدت پسند کہ کسی ملک میں بس نہیں پاتا۔ کینیڈا، گویٹے-مالا، میکسیکو، رومانیہ اور تو اور امریکہ، بلکہ یوں جانے اسرائیل کے لیے بھی قابل قبول نہیں۔ انوکھے فرقے کی حیرت ناک داستان۔ ہمیں طالبان شدت پسند لگتے ہیں مگر یقین جانیے یہودیوں کا ایک فرقہ ایسا ہے جس کے سامنے طالبان کی شدت پسندی کچھ بھی نہیں۔ جی ہاں، یہودیوں کے 4 بڑے فرقے ہیں، اس میں سے حاریدی کا ایک کلٹ یا فرقہ یہ کہلاتا ہے جناب لیف طہور، اور اس کے جو بانی تھے یا اس مسلک کے جو پیشوا تھے وہ شلومو ہیلبرانس۔ تو جناب یہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ شدت پسندی کی اتنا شدت پسند کہ اسرائیل اور امریکہ تک کے لیے قابل قبول نہیں۔ جی ہاں، امریکہ جو کہ یہودیوں کی آماج گاہ ہے، ان کے لیے اسرائیل جہاں ہر یہودی کو خیر مقدم کیا جاتا ہے، دنیا بھر سے یہودی لائے گئے وہاں پر اور بسایا گیا ان کو، تو امریکہ اور اسرائیل کے لیے بھی یہ فرقہ قابل قبول نہیں۔ ایسی کیا خاص بات ہے؟ ایک انوکھی اور پراسرار داستان۔ پہلی مرتبہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لیف طہور کیا ہے۔ لیف طہور عبرانی زبان میں مطلب ہے پاک دل، بہت زیادہ مذہبی عبادات۔ ویسے تو یہودی مذہب میں ڈھیر سارے فرقے ہیں مگر 4 دھڑے بڑے اور بنیادی ہیں۔ حاریدی یعنی قدامت پسند، ڈاٹی یعنی مذہبی، ماسورٹی یعنی روایت پسند اور ہیلونی یعنی سیکولر۔ لیف طہور کا تعلق حاریدی سے ہے۔ یہودیت توحید پرست مذہب ہے، دین ابراہیمی کی پہلی سیڑھی۔ لیف طہور اسی یہودی مذہب کا چھوٹا سا فرقہ یا کلٹ، زیادہ پرانا بھی نہیں بلکہ ماضی قریب کی بات ہے۔ لیف طہور کی بنیاد 1980 میں مذہبی رہنما یعنی ربی شلومو ہیلبرانس نے یروشلم میں رکھی۔ ابتدا میں یہ تعداد 200 سے 300 کے قریب تھی۔ بنیاد پرست یا یہودیت کی اصل تعلیمات، طویل عبادات، تزکیہ نفس، خواتین گھروں تک محدود، سخت پردہ، اتنا سخت کہ 3 سالہ بچی کے لیے بھی پردہ لازم۔ اس مختصر سے عرصے میں سخت گیر عقائد کے باعث انہیں بار بار ہجرت کرنی پڑی۔ کتنے ملکوں سے بے دخل کیے گئے، کتنے مقدمات، الزامات، یہ سب بھی آپ کو بتائیں گے آگے چل کر۔ یہودیت دین ابراہیمی کی پہلی کڑی، ایک خدا پر یقین رکھنے والا مذہب۔ تورات اور تلمود مذہبی کتابیں۔ توریت کی 3 حصے، تناخ، نوائم اور کتوم۔ یہودی آبادی کے حساب سے دنیا کے چھوٹے مذاہب میں سے ایک، یعنی دنیا کی 8.5 ارب آبادی کا 0.2%۔ دنیا بھر میں صرف 15 ملین یعنی صرف 1.5 کروڑ یہودی پائے جاتے ہیں۔ یہودی قوم آپ کو پسند ہو یا نہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ نہایت ذہین اور باصلاحیت قوم ہے۔ یہی 1.5 کروڑ یہودی امریکہ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس، میڈیا، تجارت، ہالی ووڈ اور اب دنیا بھر میں اپنا سکہ چلانا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کی تاریخ کے حوالے سے اگر مزید جاننا چاہیں تو ہماری ڈاکومنٹری امریکہ بمقابلہ مسلم دنیا ضرور دیکھیں اور جانیں کہ صرف 0.2% یہودی کس طرح 8.5 ارب لوگوں پر حکومت کرتے ہیں۔ لیف طہور اپنے مذہبی نظریات و عقائد میں انتہائی سخت گیر رویہ رکھتے ہیں۔ انتہا پسند یہودی ہونے کے باوجود حیرت انگیز طور پر صہیونیت یا یوں کہیں کہ زائونزم کے سخت خلاف ہیں۔ یہ فرقہ یہودیت کے ایک صوفیانہ سلسلے کی پیروی کرتا ہے اور مقلدین پر کڑی پابندیاں عائد ہیں۔ خواتین کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی، عمومی طور پر سر سے پیر تک کالا برقع یا چوغا۔ بچیاں 3 سال کی عمر سے پردے کی پابند، سر کے بال اور جسم چھپانا لازم۔ خواتین کا کام گھر کے اندر، جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ مرد بھی ہمیشہ کالا لباس پہنتے ہیں اور سر پر کالی ٹوپی، داڑھی ہر صورت لازمی ہے۔
لیف طہور خوراک کے معاملے میں بھی انتہائی سخت گیر ہیں۔ توریت کے مطابق حلال اور حرام کا فیصلہ، ریسٹورنٹ، ہوٹل یا باہر کا کھانا بالکل جائز نہیں۔ گھر کے پکے کھانے قدرتی اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پولٹری، مرغی یا انڈا بھی نہیں کھاتے چونکہ اس میں جینیاتی تبدیلی کی گئی ہے۔ چاول، ہری پیاز، پتوں والی سبزیاں کیڑوں کے باعث ممنوع ہیں۔ پھلوں اور سبزیوں کے بھی چھلکے اتار کر کھاتے ہیں، حتیٰ کہ ٹماٹر کا بھی چھلکا اتارا جاتا ہے۔ دودھ صرف گائے کا، وہ بھی گھروں کی پلی ہوئی۔ باہر کی شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ شراب اگر گھر میں کشید کی گئی ہے تو کوئی مذاق نہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیف طہور کتنا انتہا پسند اور سخت گیر یہودی فرقہ ہے۔ آگے چل کر آپ کو اس فرقے کے بانی ربی شلومو ہیلبرانس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ سخت گیر ہونے کے باوجود یہ فرقہ صہیونیت کا سخت مخالف ہے۔ لیف طہور کا عقیدہ ہے کہ صرف وہی حق پر ہیں، مقدس دیواروں کے محافظ اور دنیا میں اصل یہودیت کا دفاع کرنے والا گروہ۔ یہودی عقیدے ہائیڈزم سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسرائیل کو سیکولر بنانے کی کوشش ناکام بنائیں گے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی سے دور رہتے ہیں، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر گھروں میں نہیں رکھتے۔ گھروں میں کسی قسم کی تصاویر، مجسمے یا تعویذ بھی ناجائز تصور کیا جاتا ہے۔ لیف طہور سوشل میڈیا سے بھی دور رہتے ہیں، مگر انہی میں سے 18 سال مینڈی لیوی بھی ہیں۔ کیوبک سے تعلق رکھنے والے مینڈی لیوی شاید اس فرقے کے واحد فرد ہیں جو سوشل میڈیا پر مقبول ہیں۔ مینڈی لیوی ڈی جے اور فوٹوگرافر ہیں اور سوشل میڈیا پہ نہ صرف متحرک رہتے ہیں بلکہ اچھی خاصی فالوئنگ بھی ہے۔ مینڈی یہ فرقہ چھوڑ چکے ہیں اور اس فرقے کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری بھی بنا رکھی ہے جو سوشل میڈیا پر بڑی مقبول ہے۔ لیف طہور پر کم عمری کی شادی، بچوں اور خواتین پر تشدد، شدت پسندی اور انسانی اسمگلنگ کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ بچوں کا جنسی استحصال، کم عمر بچیوں کی شادی عمر رسیدہ مردوں سے کر دی جاتی ہے۔ گھر کی خواتین فیصلہ سازی کا حق نہیں رکھتی۔ اسی باعث لیف طہور ہر ملک کے قانون کی زد میں آتے ہیں۔ لیف طہور کے ترجمان یورل گولڈمین کہتے ہیں، ہم پر الزام ہے کہ ہم ماضی میں رہتے ہیں۔ ہاں، یہ درست ہے، ہم اصل اور بنیادی یہودیت کے علم بردار ہیں۔ ربی شلومو ہیلبرانس یروشلم کے سیکولر خاندان میں 1962 میں پیدا ہوئے۔ 17-18 سال کی عمر میں مذہب کی جانب آئے، کہیں سے بھی مذہبی تعلیم حاصل نہیں کی۔ 22 سال کی عمر میں خود کو ربی کے طور پر متعارف کروایا۔ لیف طہور کی بنیاد 1980 میں رکھی گئی۔ معتقدین کی تعداد کم مگر سب کے سب انتہائی عقیدت مند، بلکہ یوں کہیں کہ شدت پسند۔ 2017 میں شلومو ہیلبرانس کا انتقال میکسیکو کے شہر چیاپاس میں ہوا۔ شلومو کے بعد لیف طہور کی مذہبی قیادت ان کے بیٹے نچمین ہیلبرانس کے پاس ہے۔ تو جناب 1980 سے 1990 تک یہ فرقہ یروشلم اسرائیل میں رہا۔ 1990 میں شلومو ہیلبرانس کی قیادت میں لیف طہور نے امریکہ ہجرت کی۔ نیو یارک کے علاقے بروکلن میں قیام۔ بروکلن میں مالی امداد ملی تو مذہبی اسکول کھول لیا۔ ایک طالب علم شائی فہمہ کے اغوا کا الزام لگا۔ 1994 میں عدالت میں الزام درست ثابت ہوا۔ ربی شلومو ہیلبرانس کو 2 سال قید کی سزا ہوئی۔ سن 2000 میں ہیلبرانس اور لیف طہور کے افراد دوبارہ اسرائیل آ گئے، مگر یہاں بھی قانون اور معاشرتی مسائل کا سامنا رہا۔ 2001 میں کینیڈا پہنچے۔ 2003 میں مذہبی بنیادوں پر پناہ گزین کی حیثیت سے رہائش کی اجازت ملی اور پورا فرقہ کیوبیک صوبے میں جا پہنچا۔ مذہبی اسکول، سخت معاشرتی پابندیاں قانون کی پکڑ میں آ گئے تو صوبہ اونٹاریو ہجرت کی۔ اسی دوران ربی شلومو ہیلبرانس میکسیکو کے شہر چیاپاس میں مذہبی غسل، جسے تیولا کہا جاتا ہے، اسی غسل کے دوران دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد لیف طہور کا فرقہ میکسیکو پہنچا، پھر گوئٹے-مالا، مگر ہر جگہ شدت پسند نظریات کے باعث مشکلات میں گھرا نظر آتا ہے۔ تشدد، انسانی اسمگلنگ جیسے الزامات لگتے رہے۔ بہرحال 2021 کے بعد لیف طہور رومانیہ اور بوسنیا میں موجود ہیں۔ تو جناب آپ نے دیکھا کہ یہودیوں میں شدت پسندی کس حد تک ہے اور یہودیوں کے بارے میں آپ نے جانا بھی۔ اگر یہ ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔